بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا و مصلیًا و مسلمًا۔ سامعین، قرآن کی تفسیر میں سے کچھ باتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ آج سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورت کے اوپر۔ سورت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس سے مراد یہ لیا کہ حروف یا الفاظ کا وہ مستقل گروہ کہ جو 3 آیتوں کے اندر بند ہو، اس کو سورت کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اور مکی اور مدنی کی تعیین کے بارے میں علماء کرام نے 3 اقوال بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو ہجرت نبویہ سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی، اور جو ہجرت نبویہ کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جن صورتوں کے بیچ میں یا ایھا الناس کا کلمہ آیا ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جن صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا کلمہ آیا اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اوپر 3 طرح کے قول ملتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدنی ہے، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا آدھا سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ مکہ شریف میں نازل ہوا یعنی کہ مکی ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ مدنی ہے۔ لیکن علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اور جمہور حضرات کا یہ موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ اس کی وجہ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، حضور ہم نے آپ کو 7 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو بار بار ان کی قرات کی جاتی ہے۔ اب سبع المثانی یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، تو سورہ حجر یہ بالاتفاق مکی صورت ہے، تو اس کے اندر جب یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ عطا فرمائی، تو سبع المثانی سے مراد علماء سورہ فاتحہ لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سورہ حجر کے اندر سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے جو کیا ہے مکی ہے، تو لہذا سورہ فاتحہ بھی مکی ہوگی۔ پھر سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، بعض حضرات نے 12 ذکر کیے ہیں، جس طرح کہ علامہ قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر، اور بعض حضرات نے یعنی کہ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی نے تقریباً 20 سے زائد تقریباً 22 یا 23 اقوال نقل کیے ہیں کہ اس کے نام ہیں، اور علامہ صابی رحمہ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کے 20 نام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا نام ہے فاتحہ، دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، تیسرا نام ہے ام القرآن، چوتھا نام ہے سورہ کنز، پانچواں نام ہے الکافیہ، چھٹا نام ہے الوافیہ، ساتواں نام ہے الشافیہ، آٹھواں نام ہے شفا، نواں نام ہے سبع المثانی، 10واں نام ہے سورہ نور، 11واں نام ہے سورہ رقیہ، اور 12واں نام ہے سورۃ الحمد و شکر، 13واں نام ہے سورہ دعا، 14واں نام ہے تعلیم المسئلہ، 15واں نام ہے سورۃ المناجات، 16واں نام ہے سورۃ التفویض، 17واں نام ہے سورۃ السوال، اور 18واں نام ہے سورہ ام الکتاب، 19واں نام ہے فاتحۃ القرآن، اور 20واں نام ہے سورۃ الصلاۃ۔ یہ مختلف نام ہیں، اور ان کی ہر ایک کی وجہ تسمیہ بھی علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بحث کی جاتی ہے کہ آیا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت یا ایک آیت یا بعض حصہ دوسری صورت پر یا دوسری صورت پر یا بعض حصے پر فضیلت کا حامل ہے کہ نہیں، یعنی کہ ایک حصہ دوسرے حصے کی بنسبت افضل ہے یا کہ نہیں ہے۔ اس بارے میں 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان کے اندر امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شامل، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا افضل ہے، ان میں سے ایک حصہ دوسرے حصے پر افضل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نأتی بخیر منہا او مثلہا، فرمایا کہ ہم آپ کو بہتر عطا فرمائیں گے یا اس کی مثل عطا فرمائیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا افضل ہے، ان میں سے بعض دوسرے بعض پر یا ایک صورت دوسرے صورت پر افضل کا حامل نہیں ہو سکتا۔
اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر ایک حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت دی جائے تو ایک افضل بن جائے گا، دوسرا مفضول بن جائے گا، اور مفضول افضل کی بنسبت ناقص شمار کیا جاتا ہے، ناقص خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کا کوئی حصہ بھی، کوئی آیت بھی، کوئی سورت بھی ناقص نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض صورتوں پر یا قرآن کی بعض آیتیں دوسری بعض آیتوں پر افضلیت کی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے اسحاق بن راہوے اور امام ابو بکر بن عربی اس قول کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے مثال پیش کی، دیکھو سورہ فاتحہ ہوگی، سورہ اخلاص ہوگی یا آیت کرسی ہوگی۔ اب یہ وہ صورتیں یا وہ یہ آیات ہیں جو سورہ لہب سے یا سورہ عبس سے بالاتفاق افضل و اعلیٰ ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ قرآن ہونے کے اعتبار سے وہ تو کیا ہے، اور اعجاز ہونے کے اعتبار سے سارے کا سارا برابر ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ ایک دوسرے پر افضلیت کے اعتبار نہیں کیا جاتا یہاں پر، لیکن افضلیت کا اعتبار ہوگا کلمات عجیبہ کے اندر، یعنی کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کی بنسبت عجیب اور غریب ہو سکتا ہے، ایک کلمہ دوسرے کلمے کی بنسبت افضل اور اعلیٰ ہو سکتا ہے فصاحت کے اعتبار سے۔ پھر یہاں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اندر بہت زیادہ اقوال اور بہت زیادہ احادیث مروی ہیں۔ ہم صرف اور صرف 3 احادیث اس کی فضیلت کے اوپر بیان کرتے ہیں تاکہ زیادہ لمبا چوڑا کلام بھی نہ ہو اور طویل بھی نہ ہو، تاکہ سامعین کو التفات کرنے کی بجائے وہ اس سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت میں سے ایک فضیلت اور ایک روایت اس کی فضیلت پر دال ہے، جس کو امام ساوی نے تفسیر ساوی کے اندر، حاشیہ ساوی کے اندر مسلسل بالحلف العظیم کے نام سے حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس کو ہر راوی دوسرے راوی سے، یعنی کہ شاگرد اپنے شیخ سے قسم اٹھا کر روایت نقل کرتا ہے، تو جب قسم اٹھا کر روایت نقل کرتا ہے تو یہ حدیث بڑی کارآمد اور ثقہ راویوں سے اور متقن روایت ہے۔ اس کے آخر کے الفاظ جو متن روایت کا وہ ہم بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے رب تعالی یا اسرافیل بعزتی و جلالی و جودی و کرمی، فرمایا اے اسرائیل میری عزت کی، میری جلال کی، میرے سخاوت کی اور میرے کرم کی قسم، من کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتن بفاتحۃ الکتاب مرتن واحدتن، فرمایا جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اشہدوا انی غفرت لہ وقبلت منہ الحسنات وتجاوزت عن السیئات ولا احرک لسانہ فی النار واجیرہ من عذاب القبر وعذاب النار والفزع الاکبر، او کما قال، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتو تم اس بات پر گواہ بن جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے اور میں اس کے نیکیوں کو قبول کروں گا اور اس کے برائیوں کو اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے میں اس کی زبان کو جہنم کے اندر جلاؤں گا نہیں، اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماؤں گا اور جہنم کے عذاب سے اس کو محفوظ فرماؤں گا، اور قیامت کے دن جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وحشت کا وہ میدان ہوگا، اس وقت میں اس کو سکون اور اطمینان عطا فرماؤں گا۔ دوسری روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں ما انزل اللہ تعالی فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی سبع المثانی وہی مقسومۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، او کما قال، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر اور نہ ہی انجیل کے اندر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل فرمائی، اور یہ 7 آیتیں ہیں، وہی مقسومۃ بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان تقسیم کی گئی اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تیسرے نمبر پر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں رمنا ان ابلیس رمنا، کہ ابلیس وہ رویا، وہ چلایا، وہ چیخا، وہ چلایا، حین انزلت فاتحۃ الکتاب، جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو ابلیس کیوں رو رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ان کو سورہ فاتحہ جیسی فضیلت والی سورت عطا فرمائی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی ہم نے مختصر سی تشریح اور مختصر سی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اس کے اوپر جو مزید گفتگو سورہ فاتحہ کے اعتبار سے کہ آیا نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا کہ نہیں پڑھی جائے، وہ انشاءاللہ آئندہ لیکچر کے اندر بیان کی جائے گی۔ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔